والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذوالقار پذرا درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج ہم اس کتاب سے حدیث نمبر جو ہے وہ 701 ہے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد کا نماز کو لمبا کرنا اور خطبے کو مختصر کرنا یہ اس کے دانا ہونے کی علامت ہے۔ کیوں فرمایا گیا ہے؟ اس لیے کہ جمعہ کا دن جو ہوتا ہے وہ تمام دنوں کا سردار دن ہے، یہ گانیت ہوتی ہے، اس لیے جمعہ کے دن نماز کو لمبا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور خطبے کو مختصر، وعظ و نصیحت مختصر ہو اور نماز کو لمبا، اس لیے کہ وعظ و نصیحت کسی اور دن بھی ہو سکتی ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی نماز پڑھانے سے منع فرمایا ہے۔ معاذ بن جبل کو کہا، اے معاذ بن جبل کی شکایت جب کی گئی نا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہو؟ لوگوں کو ہلکی نماز پڑھایا کرو۔ دوسری حدیث میں آتا ہے جو کہ مسلم کے اندر موجود ہے، وہ بخاری کے اندر موجود تھی، سیدنا معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا اور کسی نے دوران نماز کسی کو چھینک آئی تو میں نے چھینک کا جواب دے دیا۔ لوگوں نے مجھے گھور کے دیکھا حالت نماز کے اندر ہی، تو میں نے ان سے کہا کہ میری ماں مجھ پر روئے، مجھے گھور کے کیوں دیکھ رہے ہو؟ ابھی نماز ہو رہی ہے، چھینک آئی جواب دے دیا، وہ اسے نماز کے اندر ہی گھور کے دیکھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنا ایک ہاتھ ران پہ مارا اور مجھے اشارے سے انہوں نے منع کیا، فرماتے میں یہ اشارہ سمجھ گیا کہ مجھے خاموش کرنا چاہتے ہیں، پھر میں خاموش ہو گیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو پوری کی۔ جب نماز کو مکمل کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور میرے اس عمل پر نہ مجھے ڈانٹا نہ ناراض ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما، کہتے ہیں میں نے اس سے بہترین معلم نہ پہلے دیکھا ہے نہ بعد دیکھا ہے، اتنی اچھی تعلیم دینے والا نہ میں نے پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بلا کے فرمایا کہ نماز میں باتیں کرنا درست نہیں ہے، نماز میں کیا کریں گے؟ تسبیحات ہوگی اور قرآن کی تلاوت ہوگی۔ جب حضور نے مجھ سے یہ فرمایا نا تو میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی زمانے جہلیت کے قریب کا ہوں اور اللہ نے مجھ پر رحم فرمایا اور میں دولت ایمان سے مشرف ہو گیا۔ پھر میں نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگ کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، آپ نے فرمایا ان کے پاس نہ جاؤ۔ بعض لوگ پرندہ اڑا کر شگون لیتے ہیں، فرمایا یہ بھی نہ کرو، ان کا خیال رہے۔ اب ذرا غور کیجئے، حدیث تو ہوئی یہاں مکمل، وہ نماز ادا کر رہے ہیں، چھینک آئی نماز میں ہی جواب دے رہے ہیں۔ تو پہلے جو تھا نماز میں بات چیت کرنے کی اجازت تھی، بات چیت کرنے کی اجازت تھی، مسلم حدیث مبارکہ موجود ہے اس کے ساتھ ہی متصل کتاب المساجد کے اندر ہی۔ پہلے ہم نماز میں بات چیت کیا کرتے تھے، سلام کلام کیا کرتے تھے، لیکن پھر ہوا کیا؟ جب قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ نازل ہو گئی، وہ کیا ہے؟ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور تم اپنے رب کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی تو اب نماز کے اندر بات چیت کرنا منع ہو گیا، اب بات نہیں کر سکتے۔ انہوں نے جو کہا نا کہ میری ماں مجھ پہ روئے، تو یہ ایک عرب کا محاورہ تھا
کہ میں نے ایسا کون سا کام کر دیا جو میں مر گیا ہوں؟ مرنے کے بعد ہی تو ماروئے. تو اسے تعجب کی وجہ سے کہا. تو وہ اشارہ کر کے سمجھا رہے تھے ایسا کام نہیں کرو. تو پہلے حالت رمام میں بات چیت تھی، بعد میں اس سے منع فرما دیا. اب ایک بات اور کیا معلوم ہوئی اس حدیث سے، وہ یہ انہوں نے جو کہا کہ اس سے پہلے اور بعد میں نے اتنا اچھا معلم نہیں دیکھا. معلم کا اچھا ہونا بے حد ضروری ہے، تبھی تو تربیت ہوگی. اور معلم کے لیے یا وعظ و نصیحت کرنے والوں کے لیے، ائمہ مساجد کے لیے یا علماء کے لیے گزارش میری یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ پوچھ لے تو براہ کرم بہت نرمی سے جواب دیں، پیار سے سمجھائیں، جھاڑو نہیں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو جھاڑنا نہیں ہے. بعض ائمہ مساجد کی بات جو عادت ہوتی ہے، ذرا سی بات پہ لوگوں کو جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ امام میں اور نمازیوں میں دوری ہو جاتی ہے، قربت نہیں ہو پاتی. پھر دوبارہ آئندہ مسئلہ پوچھنے سے گھبراتے ہیں کہ امام صاحب تو ہمیں ڈانٹ دیں گے. تو لہذا اگر انہیں پیار محبت سے سمجھایا جائے تو انشاءاللہ فاصلے ختم ہوں گے، قربتیں بڑھ جائیں گی اور دین سیکھنے کا موقع بھی ملے گا. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ ائمہ مساجد جس کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، جو واعظین مبلغین ہیں یا علماء کرام ہیں، ان کا ادب جو ہے بے حد ضروری ہے. ان سے تعظیم کی بات کرنی ہے، ادب سے بات کرنی ہے، کیونکہ جو ادب کرتا ہے وہی پاتا ہے. اور ہم بتا چکے ہیں کہ علم حاصل کرنے کا پہلا درجہ جو ہے وہ ادب ہی ہے. اگر ادب نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت کے بارے میں دعا کرے خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.